صبح پاکستان کے سلسلے صحت نامہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اور پروڈیوسر مدثر قدیر۔ سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ روز عالمی یوم ذیابیطس یعنی کہ شوگر کی بیماری کے خلاف آگاہی کا دن منایا گیا۔ شوگر کی وجہ سے انسان کو کئی طرح کے طبی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور انہی مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر آف میڈیسن ڈاکٹر جاوید اقبال۔ سر، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بتائیے گا کہ شوگر کی بیماری کیا ہے اور اس سے ہم نے کیسے بچنا ہے؟ مدثر، ورلڈ ڈائبٹیز ڈے بیسیکلی اس کی یاد میں منایا جا رہا ہے جس نے انسولین ڈسکور کی تھی، اور یہ ان میں سے ایک سائنسدان کی برتھ ڈے کا دن ہے بیسیکلی، جس نے فرسٹ ٹائم انسولین ڈسکور کی۔ پرپس اس ڈائبٹیز ڈے کا کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ جو نارمل ہیں وہ پری ڈائبیٹک یا ڈائبیٹک ہونے سے کیسے بچے، جو پری ڈائبیٹک ہیں وہ ڈائبیٹک ہونے سے کیسے بچیں، اور اگر وہ ڈائبیٹک ہو گئے ہیں تو وہ پیچیدگیوں سے کیسے بچیں۔ یعنی ہم تینوں لوگوں کو ایڈریس کرتے ہیں، نارمل پاپولیشن کو، وہ پاپولیشن جو یلو اشارے پہ آ گئی ہے، جو اب ڈائبٹیز ہونے لگی ہے، اور وہ روک کے نارمل پہ کیسے جا سکتی ہے، اور وہ ڈائبیٹکس جن کو کمپلیکیشنز کے ہونے کا چانس ہے اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اب ہماری جو پاپولیشن ہے وہ ہر تیسرا یا چوتھا فرد جو ہے وہ ڈائبٹیز کا شکار ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب پاکستان اب ورلڈ لیول پہ 3rd یا 4th نمبر پہ آ گیا ہے ڈائبٹیز کے حوالے سے۔ ایسے میں ایک ہی چیز ہو سکتی ہے کہ ہم پریونٹ کریں ڈائبٹیز کو، ہم روکیں اس کو۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ اپنے ویٹ کا خیال رکھیں، اپنے ویٹ کو 6 kg کم کریں اگر آپ اوور ویٹ ہیں، اس سے آپ ڈائبٹیز کو شکست دے دیں گے۔ جتنے بھی آپ بزی ہیں، آپ کو اپنی صحت پہ توجہ دیں گے، صحت مند ہوں گے تو آپ بزی رہیں گے۔ اور پھر سٹریس مینجمنٹ، اگر آپ کو سٹریس پہ قابو پانا نہیں آتا تو اس کے طریقے سیکھیں، اس کے لیے کتابیں پڑھیں، اس کے لیے گوگل میں سے پڑھیں، تب آپ سٹریس۔ اب لوگوں کو ہم کہتے ہیں نا یار ذرا ٹینشن لینا کام کرو، تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ٹینشن کس طرح کام ہو سکتی ہے؟ تو میں آج سب کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ سٹریس مینجمنٹ پہ بکس بھی موجود ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ لٹریچر بھی لے سکتے ہیں، اپنی سٹریس کے اوپر قابو پانا سیکھیں۔ یہ تینوں کام کریں گے تو ہم ڈائبٹیز سے بچیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کو الامراض کہا جاتا ہے، یہ کیا وجہ ہے اور اس کی وجہ سے کون کون سے امراض جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں؟ الامراض اس لیے کہتے ہیں کہ ڈائبٹیز ہر پارٹ کو بلڈ شوگر لیول افیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ آپ کے آئیز کو افیکٹ کرتی ہے، آپ کی کڈنیز کو افیکٹ کرتی ہے، آپ کی نیورونز اعصابی جو سسٹم ہے اس کو افیکٹ کرتی ہے، اور آپ کی ویسلز کو افیکٹ کرتی ہے۔ ویسلز آپ کی نیرو ہونا شروع ہو جاتی ہے، تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ذیابیطس میں پاؤں کی بیماری ڈیولپ ہوتی ہے، ذیابیطس میں ہارٹ رسک زیادہ ہو جاتا ہے، آپ کے سٹروک کا رسک زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ ڈائبٹیز الامراض ہے۔ اب میں اس کو تھوڑا سا آپ کے فکرے کو ترمیم کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ ذیابیطس ہر مرض کی ماں ہے اگر اس پہ قابو نہ پایا جائے۔ ہمارا جو سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، اور ہمارے ہاں جو برگر اور فرائز ایڈ ہو گئے ہیں، اور وہ سائز آپ 1980 کا برگر کا سائز دیکھیں اور 2023 کے برگر کا سائز دیکھیں، اپ سائز جو ہے فرائز کھائے جاتے ہیں۔ یعنی آپ ایک کیلورک بم خریدتے ہیں، آپ ایک برگر لیتے ہیں، اس کے ساتھ اپ سائز فرائز لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ اپ سائز کی آپ جو ڈرنک لیتے ہیں، اب تینوں کو ملا کے آپ ایک کیلورک بم لیتے ہیں ایک طرح سے، اور کیلریز کی انٹیک بڑھ گئی ہے۔ ایکسپینڈیچر آپ دیکھ لیں، آپ اپنے آپ سے حساب لگا لیں کہ ہم آفس ورک زیادہ کرتے ہیں اور ہمارا جو واک والا کام ہے وہ کم ہے۔ ورلڈ وائز یہ ایڈوائس ہے کہ 90 منٹ کے بعد آپ کچھ نہ کچھ بریک دیں، بیٹھے ہوئے اگر ہیں تو ہمیں اپنی ان ایکٹیویٹی کے بعد ہمیں بریک دینا چاہیے ایکٹیویٹی کا۔ سر، پیرامیٹرز کیا ہیں؟ صبح خالی پیٹ کتنی شوگر ہونی چاہیے اور کھانے کے بعد جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے جو ایک نارمل انسان انٹیک رکھتا ہے؟ 2 قسم کے پیرامیٹر ہیں مدثر۔ ایک وہ جو نارمل ہونے چاہیے، نارمل آپ کی فاسٹنگ 100 سے کم ہونی چاہیے۔ جب آپ کی ناشتے سے پہلے 8 گھنٹے کی خالی پیٹ کے بعد شوگر 100 کراس کرنے لگ جائے تو سمجھے کہ آپ کے جسم میں آپ ایک ویشیس سرکل شروع ہو گیا، یہاں پہ آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جب وہ 126 کراس کر جائے گی تو ہم کہیں گے یہ ڈائبیٹک ہے۔ اگر آپ کی رینڈم 140 کراس کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اب گڑبڑ ہے، اور 200 کراس کر گئی تو اب ڈائبیٹک ہے۔ سو ان فگرز کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے، وہ ہے HbA1c، آپ کا یہ ہے ہیموگلوبن A1c، یعنی یہ 3 مہینے کی ایوریج شوگر بتاتا ہے کہ 3 مہینے میں اوسطن شوگر کیا آ رہی ہے۔ آپ کا جو اوسط لیول کا ٹیسٹ ہے وہ 6.5 سے کم ہونا چاہیے۔ اس کو اگر ہم میں ملی گرام میں کنورٹ کروں تو اس کا مطلب آپ کی بلڈ شوگر لیول کسی بھی وقت اور آن این ایوریج 110 سے لے کے 140 تک رہنی چاہیے۔ جب آپ ان فگرز کو کراس کریں گے تو آپ کمپلیکیشنز کا شکار ہوئیں گے۔
انسولین کے بارے میں آپ کو ہر ٹائپ 2 ڈائبیٹک کو یہ سمجھانا چاہیے کہ انسولین کسی بھی وقت آپ کے ٹریٹمنٹ پلان میں آ سکتی ہے اگر آپ کی ڈیزیز کے جو ڈائبیٹک کی ٹیبلٹس ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیں پلس آپ کی شوگر لیول آئی ہو. ایک کرائٹیریا ہو گیا کہ آپ میکسیمم ڈوز یوز کر رہے لیکن بلڈ شوگر لیول مینیج نہیں ہو گئے. ایک وے ہے کہ آپ انسولین پہ اس وقت شفٹ ہو. ایک یہ ہے کہ آپ کا ویٹ لوز ہونا شروع ہو گیا. اس کا انڈائریکٹ مطلب یہ ہے کہ انسولین لیول جس طرح میں ڈراپ کرنے شروع ہو گئے. اب آپ کو باہر سے انسولین کی ضرورت ہے. ویٹ لوز ہو ہی جا رہا ہے, آپ میکسیمم ٹیبلٹ یوز کر رہے ہیں, بلڈ شوگر کنٹرول میں نہیں ہے. اگر ایسا ہو جائے کہ پیشنٹ کو کوئی کمپلیکیشن ہو گئی جیسے ڈائبیٹک فٹ ہو گیا ہے, آپ کے پاؤں میں انفیکشن ہے, گینگرین ہے, ایسی صورت میں انسولین پہ شفٹ ہونا پڑتا ہے. کڈنی ڈیزیز شروع ہو گئی ہے, دا بیسٹ ٹریٹمنٹ از انسولین. آپ کو لیور ڈیزیز ہے, آپ کی آئز کی ڈیزیز شروع ہو گئی ہے, کمپلیکیشن نیوروپیتھی شروع ہو گئی ہے, اس صورتحال میں جب بلڈ شوگر بھی کنٹرول میں نہیں ہے تو ہمیں انسولین پہ شفٹ ہو جانا چاہیے. کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام یہ ہے کہ آپ ڈائبٹیز کے بارے میں ایجوکیشن حاصل کریں. اگر آپ نارمل ہیں, آپ کے گھر میں ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہیں, آپ اس چیز پہ ایجوکیشن حاصل کریں کہ پریونشن کیسے کرنی ہے. اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں تو بھی ویلکم, ہمارے پاس آ سکتے ہیں. اگر آپ ڈائبیٹک ہیں اور اپنی پیچیدگیوں سے بچنا چاہتے ہیں, آپ کو ذیابیطس کے بارے میں پڑھنا چاہیے, اس کی نئی ٹریٹمنٹس کے بارے میں پڑھنا چاہیے, آپ کو نئی ریسرچ سے آگاہ ہونا چاہیے اور اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال کہ آپ نے سامعین کو شوگر کی بیماری کے خلاف آگاہی کے حوالے سے طویل اور مفصل گفتگو کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اور پروڈیوسر مدثر قدیر کو صبح پاکستان کے سلسلے صحت نامہ سے دیجیے اجازت. فی امان اللہ.